अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ भट्ट साहब। और आज हम आपको लेकर आए हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी, जो कि लाहौर का एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ इलाका मनावा, वहाँ उसके करीब वाक़ है। तो भट्ट साहब, आप हमें आज जो यहाँ लेकर आए हैं सोसाइटी में, क्यों लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, आज हम जीटी रोड पे बिस्मिल्लाह डेवलपर के ज़ेर निगरानी बनने वाली बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम जो है उसके ऊपर आपको लेके आए हैं, ताकि हम देख सकें कि यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम की इंतज़ामिया है, जो उन्होंने रिहायशियों से वादे किए थे डेवलपमेंट के हवाले से और इस इलाके की जो खूबसूरती के हवाले से, वो कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। दूसरी बात है कि मतलब हमने ये प्रोग्राम हरगिज़ इसलिए नहीं कर रहे कि लोग बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त शुरू करें, बल्कि वो यहाँ पे आएँ, अपनी तसल्ली करें और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो इनकी निगरानी कर रहे हैं, उनसे जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूछगीछ करने के बाद वो ये यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है यहाँ पे जो होने वाली डेवलपमेंट है, कम्युनिटी सेंटर हैं, पार्क है, मसाजिद हैं, या यहाँ पे जो भी और चीज़ें हैं, कमर्शियल मार्केट हैं, उसको दिखाएं ताकि वो अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ थी। इस सोसाइटी में आने का मकसद जो नाजरीन है वो ये है कि इस इलाके के इर्द गिर्द में तमाम गांव हुआ करते थे और जो लाइफस्टाइल था वो बहुत लोअर था, लेकिन आज तकरीबन को 7 साल के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर एक नया वेव आई है। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोगों की रिहाइश का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, और उसका क्रेडिट इस बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा जाता है कि उन्होंने नए घर जो दिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने, जब ये बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम डेवलप हुई तो इसके साथ साथ जो और अराजी थी, जो और अराजी के मालकान थे, उन्होंने भी अपनी स्कीमें छोटे लेवल पे बनानी शुरू की हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में मज़ीद खूबसूरती आई है। यहाँ पे किसी दौर में आपने देखा होगा कि आप भी बचपन में आए होंगे, 30 से 35 फुट रोड होता था जीटी रोड, अब वो 60 120 फुट के रोड हो चुके हैं। डबल रोड हो गया, डबल रोड जो वागा की तरफ जाता है। हाँ जी, और जो आप यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी 100 फुट से ज़्यादा रोड, मेन रोड जो एंट्रेंस है, जो बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम की एंट्री है, वो 120 फुट रोड के ऊपर वाक़या है। और यहाँ पे जो अंदर जाएंगे ना तो कुछ छोटे रोड नहीं आपको नज़र आएंगे। यहाँ ये देख सकते हैं आप, 60 फुट का रोड है, इसी तरह यहाँ पे वो भी 60 फुट का रोड, 50 फुट का, 40 फुट का रोड मौजूद है। तो ये अच्छी एक स्कीम डेवलप हुई है, और हमारा मकसद होता है कि जो चीज़ अच्छी हो उसको अच्छी दिखाएं, और जो लोग लूट मार कर रहे हैं उनकी भी निशानदेही की जाए। तो चले फिर चलते हैं, देखते हैं, आए जी। तो जनाब, सोसाइटी के कुछ व्यूज़ हमने आपको दिखाए हैं, और अब हम इस सोसाइटी के ऑनर हाजी इखलाक अहमद साहब उनके पास मौजूद हैं, और उनसे पूछते हैं कि सोसाइटी को बनाने का जो विज़न था वो क्या है, उनको क्या क्या मसाइल दरपेश आए, अब तक जो इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी डेवलप कर ली है, अभी क्या मसाइल उनको दरपेश हैं, और मज़ीद वो कौन से फेजेस लाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। बड़ी खुशी हुई आपकी सोसाइटी देख के, माशाल्लाह बड़ी मेहनत की आपने, और इस इलाके के लिए ख़ास तौर पर बिल्कुल नई चेंज दे दी आपने। एक गांव हुआ करता था, सड़क का भी फ़र्क पड़ा जब डबल रोड बनी, क्योंकि सिंगल रोड होता था, वागा की तरफ जाता था, गांव था मुकम्मल, गाय भैंसें यहाँ बंधी होती थी। यहाँ एक नया ट्रेंड दे दिया आपने लोगों को रहने का, और बहुत पोश इलाका इसको बना दिया आपने। ये ख्याल और ये आपके जहन में आया कैसे? ज़ाहिर है हर शख्स एक बिज़नेस करने के तो सोचता है, लेकिन एक विज़न होता है कि मैंने लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। जब आपने सोसाइटी शुरू की तो आपके जहन में क्या था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 20 साल पहले जब मैंने महसूस किया कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, लोगों को अच्छे घरों की, अच्छी सोसाइटी की ज़रूरत है, मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक प्लान बनाया ताकि लोगों को अच्छी रिहाइश जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे इस बिज़नेस में आए हुए। आज तक कोई मेरा क्लाइंट, कोई मेरा इन्वेस्टर मुझ पे एक भी शिकायत नहीं कर सकता कि ये प्लॉट हमने ख़रीदा था तो आगे ये तो किसी और ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। अच्छा, वो जो एक इशू होता है कब्जा कर लिया किसी ने, फलां कर दिया, कोई नहीं है। 20 साल पहले जिसने प्लॉट लिया था अभी तक अगर उसने घर नहीं बनाया
تو اس کا پلاٹ وہاں موجود ہے، سیف پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. پھر ہم نے آہستہ آہستہ پھر 5-6 پروجیکٹ کیے، پہلے کچھ دوست کے ساتھ، اور شکر الحمدللہ یہ میرا ایمان بھی ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں اگر آپ دیانتداری سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل حال ہوتی ہے. اگر آپ بد دیانتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کام سے نکل جاتی ہے، پھر اس میں بندہ بربادی والے پاسے جاتا ہے. مشکلات کیا آئیں شروع میں جب آپ نے شروع کیا؟ فائنینشیل تو ہوتی ہیں ظاہر ہے پہلے. اصل زیادہ سوسائٹی بنانے میں زیادہ مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو زمین پرچیز کرنی ہوتی ہے نا، چونکہ اتنے بڑے مالک نہیں ہیں، 2-2 3-3 ایکڑ ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ کسی کی ہوئی 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین اکٹھی کرنا جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام وہ ہے. تو وہ جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، کھاتا سمجھنا یعنی فرد کو پڑھنا، کھاتا کھتونی دیکھنا، اس کا محل وقوع دیکھنا اور پیچھے پورا ریکارڈ موجود ہونا، اور وہ جو پٹواریوں کا ایک بڑا پرانا سٹائل بھی ہے جو بیچارے بدنام بھی ہیں، سارے تو نہیں لیکن چند افراد جو گھپلا کر لیتے، اس میں آپ کی ٹیکنیکلٹی اس وقت تھی جب آپ نے شروع کیا تھا؟ پتا تھا آپ کو؟ سب سے پہلے جس نے بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام کرنا ہے، زمین لینڈ کا کام کرنا ہے، اس کو سب سے پہلے ریونیو کے جو ڈاکومنٹ ہیں نا ان کا پتہ ہونا چاہیے. فرد کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ خسران نمبر ہوتے ہیں، کھیوڑ نمبر ہوتے ہیں. اگر بندے کو یہ نہیں پتہ نا تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لوگ فرد اٹھاتے ہیں، جگہ کہیں اور ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ نشاندہی اس جگہ پر ہے، اس کے بعد لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ پوزیشن لینے جاتے ہیں، پیمنٹ آپ نے کر دی، جب پوزیشن لینے جاتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے یہ تو میری جگہ ہے، یہ تو فلاں جو بندہ آپ کو سیل کر کے گیا ہے اس کی جگہ تو فلاں جگہ پہ ہے. اس لیے ہم اب تو شکر الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ٹاؤن کے ہونے چاہیے، ہم نے اسی وقت ہی یہ سارے ڈیولپ کر لیے تھے. جو ریٹائرڈ پٹواری ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. کوئی بھی بندہ فرد لے کے آتا ہے، عکس ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ ادھر سے دیکھ لیتا ہے کہ آیا کہ یہ ہمارے پلان میں جگہ ہے یا نہیں ہے. ادروائز اس میں پھر لوگ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے. اچھا حاجی صاحب، جیسے کہ آپ نے ریونیو کے حوالے سے بات کی ہے، اسی طرح ریونیو کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ تو آپ زمین خریدتے ہیں، اس کے نشان لگاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے سوسائٹی بنانی ہے. ٹیکنیکلی جو کام ہے وہ تو مختلف ڈپارٹمنٹس اور بھی ہیں، جیسے ایل ڈی اے ہے، جیسے پی ایچ اے ہے، جیسے واسا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سب لوگ ہیں جہاں سے ہمیں این او سی لیتے ہیں، وہ ہمیں کلیئرنس کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی سوسائٹی جو ہے وہ شروع بھی کرتے ہیں اور اس کو فائنلائز بھی کرتے ہیں. کیا وہاں پہ بھی کبھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیونکہ ایک بڑا عوام کو جب آپ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے میں یہ آپ کو ڈیلیور کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور محکموں کی طرف سے جب آپ کا جو کیس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایشو کے حوالے سے، کسی نہ کسی بات کے اوپر وہ رک جاتا ہے، تو تب آپ ان مشکلات کا کیسے سامنا کرتے ہیں؟ بٹ صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھو یہ ایک ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ہیں، یہ پانچوں برابر نہیں ہیں، ان میں بھی فرق ہے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے. یہ جو ادارے ہیں اس میں بھی ہم لوگ ہی ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایکچوئل انسان جو ہے نا وہ لالچی ہے. بہت زیادہ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم تو دیانتدار ہیں لیکن ہم نے کام بھی نہیں کرنا، جن کی وجہ سے ادارے بدنام ہیں، جن کی وجہ سے اداروں پہ جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے تو کل وہ اچھے انسان بنیں گے. اگر ایک بندہ اس کو کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو مائنڈ رکھے. جو جائز ہے کام اس پہ لوگوں کے چکر نہ لگوائے. اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم ہے
تو ان کو بتائیں، وہ بتائے کہ اس میں یہ پرابلم ہے، بریف کریں، تاکہ اس کو حل کر لیا جائے. اس کا کوئی سلوشن نکال لیں، وہ اس کو حل کر لیں. آپ کے خیال میں اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہیں، آپ اس فیلڈ میں ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آن لائن کر دیا جائے، ون ونڈو کر دیا جائے. آپ آن لائن ہمیں بتا دیں کہ جی آپ کی یہ ریکوزٹس پوری ہو گئی ہیں، اس میں اگر یہ ایرر ہے تو ہمیں فون کر کے بتا دیا جائے، ہم وہ چیزیں پوری کر دیں، اور آپ ہمارا رائٹ ٹائم جو آپ نے دیا ہوا اس کے مطابق ہماری چیزیں. نہیں، آپ دیکھیں نا جی، ایل ڈی اے نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے، جو ہر چیز انہوں نے نا ون ونڈو پہ لے آئے. لے آئیں، ٹھیک ہے. ون ونڈو پہ آپ کا کیس اس وقت جمع ہونا ہے جب تک آپ نے سارا پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ چیک لسٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے مطابق آپ نے سارے ڈاکومنٹ، ہر چیز فائل تیار کر کے تو ان کو دینی ہے، انہوں نے چیک کرنی ہے، اس کے بعد وہ سبمٹ ہوگی. یہ اچھی چیز ہے. پھر وہ پروسیس جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. ادروائز پہلے کیا ہوتا تھا، انکمپلیٹ فائل جمع ہو گئی جی، اب یہ آبجیکشن لگ گیا، پھر 2 مہینے گزر گئے، پھر 2 ماہ گزر گئے، پھر آبجیکشن لگ گیا کوئی. پھر آبجیکشن لگ گیا. اب جو انہوں نے کیا نا وہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ اپنی پوری فائل کمپلیٹ کر کے ون ونڈو پہ آپ جمع کرائیں تو پھر 60 دن میں وہ اپروول دے دیتے ہیں. اچھا حاجی صاحب، جب آپ نے یہ اسکیم شروع کی تھی، بسم اللہ، اور کافی پروجیکٹ آپ نے ماشاءاللہ شروع کیے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی، تو اس وقت اس علاقے میں آپ نے پلاٹوں کی جو فروخت تھی وہ کتنے میں کی تھی؟ اور آج الحمدللہ کیونکہ آپ نے اس ایریا کو بڑا ڈیولپ کیا ہے، آپ کی وجہ سے یہاں پہ اور بھی اسکیمیں آ گئیں، اور یہاں کے جو مین روڈز تھے جو چھوٹے چھوٹے تھے اب بڑے ہو چکے ہیں، آپ کے ارد گرد رنگ روڈ بن چکا ہے، موٹر وے بن چکی ہے. تو اب ماشاءاللہ کیا ریٹ ہے؟ جب شروع کیا تھا اس وقت کیا ریٹ تھا اور اب کیا ریٹ ہے؟ شکر الحمدللہ. یہ مجھے فخر بھی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بندہ دیانتداری سے کام کرتا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، برکت ہو جاتی ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے. جب ہم نے بسم اللہ پروجیکٹ لانچ کیا تو ہمارا ریٹ تھا 1,80,000 روپے پر مرلہ. اچھا، یس. ایک 20 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ 10 سال پہلے کی. آپ؟ 10 سال پہلے 1,80,000 روپے ریٹ جی تھا؟ جی جی. اچھا. اور جو کمرشل تھا وہ 4 لاکھ پر مرلہ تھا. آج اللہ کے فضل سے جو لوگوں نے 1,80,000 میں پر مرلہ پلاٹ پرچیز کیا ریزیڈینشل، آج 11 لاکھ 12 لاکھ پر مرلہ وہ لوگ سیل کر رہے ہیں. کسی نے گھر بنائے ہوئے ہیں، کوئی گھر بنا کے سیل کر رہا ہے، کسی نے اس وقت کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بیچ رہے ہیں. دیکھو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی میرا کلائنٹ آ کے مجھے یہ کہتا ہے نا جی ہم نے 1,80,000 میں یہ پرچیز کیا تھا تو آج 12 لاکھ ہے، وہ مجھے تو نہیں ملنے، وہ تو اس کی جیب میں جا رہے ہیں نا. خوشی مجھے ہو رہی ہے اور اس کی دعائیں بھی آپ کو لگ رہی ہیں. مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ یار اس بندے نے یہ انویسٹمنٹ کی، آج اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے کتنی پرافٹ ہوگی اس کو. اچھا سر، یہ سارے اس علاقے میں ساروں میں یہی حال ہے؟ ہاں نہیں پتہ کیا جی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ان کے جا کے پروجیکٹ دیکھوں، میں تو اپنے کام کو دیکھتا ہوں. تو یہ بڑی بہترین بات ہے جی. کوشش بندہ کرتا ہے، میں نے کوشش کی ہے، آگے یہ ساری اللہ کی کرم نوازی ہے. اچھا سر، ہم نے آپ کی اسکیم کا وزٹ بھی کیا، ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوبصورت لگی. یہاں پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ 60-70% جو ہیں وہ گھر بن چکے ہوئے ہیں، کمرشل مارکیٹ بن چکی ہوئی ہے، مسجد موجود ہے، پارک موجود ہیں، پارک میں تمام بنیادی سہولتیں جو ایک فیملیز کے لیے ہونی چاہیے وہ موجود ہیں. لیکن ہمیں ایک پرابلم یہاں پہ نظر آئی ہے، وہ ہے سیکیورٹی ہمیں وہ اس طریقے سے نظر نہیں آئی جس طریقے سے ہونی چاہیے. کوئی انٹرس ہوتا ہے بندہ تو اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اس کا کارڈ چیک ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، تاکہ کیونکہ آگے آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، دھند آ رہی ہے، ہر سال آتی ہے، تو اس سلسلے میں وہاں پہ واردات بڑھ جاتی ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو؟ بٹ صاحب بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں کوشش. ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں
وہ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں. جو سیکورٹی والوں کا انچارج ہے اس کو ساتھ لے کے ہر پوائنٹ پہ جاتے ہیں. ابھی ہم یہ جو ہے کارڈ سسٹم کرنے لگے ہیں سیکورٹی والا. جس طرح آپ نے بتایا کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے, وہ پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں بہت اچھی سوسائٹی کا سیکورٹی کا انتظامات بہت اچھے ہوں گے. اچھا سر, واسا کے ساتھ آپ کے لیٹیگیشن کی وجہ سے جو سیوریج سسٹم کا جو ہے ایشوز جو ہیں وہ کافی عرصے سے آپ کی طرف سے اپلیکیشنیں بھی دی گئیں, آپ کی طرف سے گورنمنٹ کو بار بار آگاہ بھی کیا گیا, لیکن ابھی تک اس کا جو حل ہے وہ نہیں نکل پا رہا. آپ نے اس حوالے سے کیا کیا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا سکون مل سکے؟ اور پراپرلی آپ نے تو کافی مرتبہ اپلیکیشنیں دی ہیں, آپ نے کہا جی ہماری اینڈ کے اوپر آپ ہمیں گرانٹ بتا دیں, ہم لگا بھی دیتے ہیں, تو اس کے لیے ابھی تک کوئی فائنلائز چیزیں؟ یہ کہانی ہے کیا سر؟ یہ میں نے بھی سنی تو میں بڑا یہ کہانی یہ ہے کہ ادھر پہلے تو واسا کی جیورڈکشن نہیں بنتی تھی. اچھا, وہ ہم نے اپلیکیشن دے کے سارا پروسیس کروا کے واسا والوں نے بڑا اچھا تعاون کیا ہے. ابھی اس کا ٹوٹل انہوں نے لے آؤٹ پلان بنا کے پورے علاقے کا, اچھا یس, وہ فائنلائز ہو گیا ہے. اب پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فنڈ ریلیز کریں اور جہاں جہاں پائپ ڈلنے والے ہیں یا ڈرین بننے والی ہے وہ بنائیں. اور یہ پرابلم بہت زیادہ لوگوں کو ہے. ابھی آبادی بہت بڑھ رہی ہے, جو کچی آبادی ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں, ان کا نکاسی کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اچھا, یہ سب گھروں میں پانی, کچھ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پانی جمع ہو جاتا ہے کیونکہ پراپر کام نہیں ہے. پہلے آبادی تھوڑی تھی, اب آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے, کچی آبادی بہت زیادہ ہیں ہماری. جی ادھر بہت ہے بالکل. اچھا, یہ سب ایک بات بتائیں کہ لوگوں کو بڑی توقعات تھیں بسم اللہ حسن اسکیم فیز 2 کی, وہ آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم بہت جلد پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ جو چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور اس کی لانچنگ کے حوالے سے وہ فائنلائز نہیں ہو رہی. کیا وجوہات ہیں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے جس کے حوالے سے ایک نیا شہر کانا کی طرف آباد ہوگا وہ لیٹ ہو رہا ہے؟ وہ اصل جو بھی پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ جس نے بھی سوسائٹی لانچ کرنی ہے اس کی پہلے آنرشپ ہونا اس لینڈ کی بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد این او سیز ہوتے ہیں, وہ سارے شکر الحمدللہ کلیئر ہو چکے ہیں. ہم نے ایل ڈی اے میں وہ سبمٹ کر دی ہوئی ہے. جو ہی ادھر سے اپروول آئے گی تو اللہ کے فضل سے وہ ہم شروع کر دیں گے. اچھا سر, میں یہ بات سمجھا ہوں آپ سے کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میری تو آپ سے پہلی ملاقات ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کا یہ مزاج ہے کہ جب تک کہ میں اپنی ساری چیزیں کمپلیٹ نہ کر لوں تب تک میں کوئی چیز لانچ نہیں کرتا. یہ بات صحیح, میں نے آبزرویشن صحیح کی؟ سر یہ 100% ٹھیک ہے. وہ جو فیروز پور روڈ والی جگہ ہے نا جہاں ہم بسم اللہ فیز 2 شروع کرنا جا رہے ہیں, وہ ہم نے 2016 میں خریدی تھی, 2016 میں خریدی تھی, 4 سال پہلے. پھر اس میں کچھ پاکٹ رہ گئی تھیں. اب ہم نے ٹوٹل وہ لینڈ جو ہے نا وہ پرچیز کر لی ہے. دیکھو, میں اگر غلط کرنا بھی چاہوں تو ادارے مجھے غلط کرنا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں خود ہی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سکم رہ جائے. ہم نے پوری فائل کمپلیٹ کی ہے, سبمٹ کرا دی ہے. اندازہ کب ایک تک؟ آبجیکشن بھی نہیں لگا چونکہ جو چیک لسٹ تھی اس کے مطابق ہم نے وہ تیار کر دی ہے, سبمٹ ہو گئی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اخلاق صاحب. بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی شخصیت سے بڑا مجھے اچھا لگا. اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ جس طرح سے ویژن رکھتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے فیز 2 میں یا باقی پروجیکٹس کے اندر بھی, خاص طور پر جو غربا ہیں ان کا بہت خیال رکھیں گے جن کے پاس بجٹ. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ادھر کمی کتائی رہ گئی ہے نا, جی اللہ کے فضل سے ادھر نہیں رہے گی. رائٹ, انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. اچھا آصف بھٹ صاحب, سوسائٹی تو ہم نے دیکھ لی, لوگوں کو دکھا بھی دی ہم نے,
मेरा क्या एनालिसिस है वो तो मैं बताता हूँ आपको, पहले तो आप अपना एनालिसिस बताएं ना कि आपका एनालिसिस क्या है। मैं इनको 85% देता हूँ, 15% सिक्योरिटी और वासा के हवाले से मैं इनको। अच्छा मैं 80% पे हूँ, अब मेरा आपसे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि मैं ज़रा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखता हूँ। देखिए इन्होंने सिक्योरिटी के बारे में बताया कि मैंने इनसे कहा कि जी सिक्योरिटी ये होनी चाहिए कि स्टिकर्स होनी चाहिए गाड़ियाँ जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो अपने फॉर्म जमा करवाएं, उनको स्टिकर्स मिले, वो अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाएं, वो मोटरसाइकिल स्टिकर्स लेन अलग होनी चाहिए और जो विजिटर हैं उनकी लेन अलग होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ताकि वो अपना तारुफ कराएं और जाएं। वो कह रहे हैं कि जी चूँकि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो अगर उनको रोक लिया जाए तो वो अजीब सा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉजिक ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी पहला इम्पैक्ट ही उनको मिलना चाहिए कि जनाब इधर सिक्योरिटी टाइट है, तो सिक्योरिटी की वजह से तो मैं इनको दूंगा। दूसरा मैं इनको ये है कि ये जो पोश एरियाज़ हैं उनसे थोड़ा सा ज़रा हट के है, इर्द गिर्द गाँव है और ये बॉर्डर के करीब ना कहें इसको, मतलब उसके करीब आगे बॉर्डर के गांव भी आ जाते हैं, लग जाते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं, 10-1 किलोमीटर के करीब वाघा बॉर्डर आ जाता बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन जाहिर है हमारी फ़ौज सिक्योरिटी का बड़ा संभाला हुआ है, इस तरह को इतना ख़तरा नहीं है अरबों करोड़। और मैंने जो पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं इन 2 वजूहात की बिना पर मैं इसको 20 नंबर कम कर रहा हूँ और मैं 100 में से 80 नंबर दे रहा हूँ, और जिसको 80 नंबर मिलते हैं पेपर में उसको A ग्रेड मिल जाता है, तो मैं इनको A ग्रेड देता हूँ। 85 वाला आपने जो दिया वो A+ ग्रेड है, मैक्सिमम है, वो इससे ज़्यादा होता ही नहीं ग्रेड। तो आप A+ दे रहे हैं तो हमें A दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एवरेजली A ठीक ग्रेड है, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छी है। जो पॉजिटिव चीज़ें मुझे इनकी नज़र आई हैं वो ये है कि वाकई जो ज़ुबान हो रही है वो पूरी हो रही है, फिर इनकी लैंड की एक्विजिशन पूरी की पूरी है, और जो इनके पास जिसको अनाउंस कर रहे हैं वो इनकी जो है वो लैंड पूरी है। बहुत शुक्रिया बाट साहब। लेकिन एक बात यहाँ पे नाजरीन को हम बताते चलें हाँ कि बहुत आप ज़रूरी है, जब भी किसी भी स्कीम में आप जाएं, हमारा प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि हम आपको एक अवेयरनेस दें एक कि आपके एरियाज़ में अच्छी सोसाइटीज़ बन रही हैं, यहाँ पे आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और जहाँ पे भी वो ख़रीदारी करें उसको उसके मुतल्लिका पटवारखाने से चेक करें, LDA से चेक करें, वासा वापटा सुई गैस डिपार्टमेंट से चेक करें, ताकि उनकी अपनी तसल्ली हो सके। हमारा मकसद है इस चीज़ों को आगाह करना, आपका जो काम है उसकी तसल्ली करना, और जब आपकी तसल्ली हो जाए, आपकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, आपके दोस्तों की तसल्ली हो जाए, तो फिर आप वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। जो उनके बाई लॉज है वो पूरे चेक करें, अच्छी तरह से चेक करें, और उसके बाद फिर ये कई जगह ख़रीदें। हमें इजाज़त दीजिए। आसिफ बाट साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पब्लिक को बताना होगा।